ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم عائلی اور ازدواجی زندگی کے مسائل مشرک لڑکیوں سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے اور حق یہ ہے کہ ایک مومن باندھی ایک مشرک خاتون سے خواہ وہ تمہیں اچھی لگے بدرجہ بہتر ہے اور اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرک لڑکوں سے مت کرنا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن غلام ایک مشرک آزاد شخص سے چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے بدرجہ بہتر ہے وہ دوزخ کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ جنت اور اپنی مغفرت کی طرف اپنے فیصلے سے بلا رہا ہے اور وہ لوگوں کے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ہوشیار ہوں شوہر کے تعلقات کے بارے میں ہدایات آپ سے حیض کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں بتا دیں کہ وہ تکلیف دہ اور ناپسندیدہ حالت ہے حیض کے ایام میں اور خاص طور پر حیض کی حالت میں صحبت کے سلسلے میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو ان کے قریب نہ جاؤ پھر جب ٹھیک سے پاک ہو جائیں تو ان سے حکم الہی کے مطابق صحبت کرو بے شک رجوع کرنے والوں اور اچھی طرح پاکی اختیار کرتا ہے تمہارے لیے تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں افزائش نسل کا ذریعہ ہیں اس لیے اپنی کھیتی سے چاہو جاؤ افزائش نسل کے لیے زن و شوہر کا جو تعلق ہوتا ہے اس کی فکر کرو کہ جو مستقبل میں کام آئے اور یہ جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے اور اے نبی ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے قسموں کا غلط استعمال نہ کیا جائے اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نیکی
تقوی اور لوگوں میں صلح صفائی اور اصلاح سے ہی بیجا قسموں کے ذریعے گریز کرنے لگو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو اور بے معنی قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن وہ ان قسموں پر مواخذہ کرتا ہے جن کا تمہارے دلوں میں ارادہ ہوتا ہے، اور اللہ مغفرت فرمانے والا اور بہت درگزر کرنے والا ہے۔ ایلا کا حکم، جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی قسم کھا لیتے ہیں کہ ان کے قریب نہیں جائیں گے، ان کو 4 مہینے انتظار کی جا رہی ہے۔ اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مطلقہ عورتوں کے بعض احکام، طلاق یافتہ عورتوں پر لازم ہے کہ وہ 3 حیض یا 3 طہر تک اپنے سلسلے میں انتظار کریں۔ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے رحم میں اللہ نے جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اگر انہیں اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، اور اس دوران ان کے شوہروں کو اگر وہ حالات و تعلقات درست کرنا چاہتے ہوں تو انہیں واپس اپنی زوجیت میں رکھنے کا حق ہے، اور ان عورتوں کو اسی طرح دستور کے مطابق حقوق حاصل ہے جیسے ان پر ذمہ داریاں عائد ہیں، اور مردوں کو ان پر 1 درجہ مزید حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 221 سے آیت نمبر 228 تک جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان کا ترجمہ بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ ان آیات کا اور اللہ تعالیٰ کے ان احکام کا قبائلی، خاندانی اور ازدواجی زندگی کے مسائل سے ہے۔ اسلامک سوشالوجی کیا ہے؟ اسلام میں معاشرتی زندگی کے اصول کیا ہیں، اور فیملی لائف کے نظام کو اسلام نے کس طرح وضع کیا ہے، اور اسلام ایک فیملی میں، ایک خاندان میں، ایک گھر میں کیسی خوشگوار زندگی کا طالب ہے۔ اسلام نے احکام کو بوجھ نہیں بنایا، انسانوں کی مصلحت کا خاص طور پر احکام میں خیال رکھا گیا ہے، اور عورتوں کے درمیان تعلقات کو ان کے طبعی اور فطری تقاضوں کے مطابق اور اخلاقی اور ایمانی تقاضوں کے مطابق طے کیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے یعنی اسلام کا جو آخری ایڈیشن ہے، جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس سے پہلے عیسائیوں کے ہاں اور یہودیوں کے ہاں عورت مجرم تھی، اور آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا جرم حوا پہ رکھا گیا، اور عورت کو ایک مصیبت، ایک لعنت، ایک آفت بتایا گیا۔ جو ببلیکل لٹریچر ہے اس میں عورتوں کی ایسی درگت بنائی گئی ہے، اور عورتوں کا درجہ اتنا گھٹیا بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کے ہاں تو پورا اختیار مرد کو ہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے طلاق دے دے۔ جیسے کوئی کپڑے کو استعمال کر کے پھینک دے یا کسی کاغذ کا استعمال کر کے پھینک دے، ایسی حیثیت عورت کی متعین کی گئی۔ عیسائیوں کے ہاں تو عورت آفت ہے، ایک مصیبت ہے کہ مذہبی ترقی عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اس لیے پادر سے لے کر بشپ تک اور بشپ سے لے کر پوپ تک عورتوں کے سائے سے دور رہنا ہے۔ یعنی عورتوں کو انہوں نے گناہ کا ذریعہ قرار دیا اور گناہ کا سرچشمہ قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ ایسے مذہب جو ہیں انہوں نے تو اپنا جو چہرہ بنایا وہ غیر انسانی ہے، عدل کا قتل کیا، انصاف کا خاتمہ کیا، انسانیت کو کچل کے رکھ دیا۔
ہندو مذہب میں بھی عورت گناہ کی علامت ہے، عورت ایک زحمت ہے، ایک بوجھ ہے، اور اسی طرح عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی۔ جب شادی ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے ہو گئی، اب ہو گئی تو علیحدگی اور جدائی کے لیے پھر جو راستے اختیار کیے گئے اور کیے جاتے ہیں وہ بڑے ظالمانہ اور جابرانہ ہوتے ہیں۔ اور چونکہ عورت کی یہ حیثیت متعین کی گئی، اس لیے اگر کسی کو سنیاس لینا ہے، سنیاسی بننا ہے، بڑا سنت مہنت بننا ہے، تو اس کو عورت سے دور رہنا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورت کے قریب ہوا اور جو اس ازدواجی زندگی میں داخل ہوا وہ سنت اور مہنت نہیں بن سکتا ہے۔ تو مذہب ایسے ٹیڑھے بکلے اور فطرت سے جنگ کرنے والے اور انسان کی طبیعت اور انسان کے جو تقاضے ہیں زندگی کے، ان کے خلاف مذہب کو ہوا بنانے والے، مصیبت بنانے والے، اسی کا وہ نتیجہ ہے کہ کوئی سر مونڈ رہا ہے تو مونڈتا ہی چلا جا رہا ہے، کوئی بال بڑھا رہا ہے تو لٹیں اس کی لٹکتی چلی جا رہی ہیں، مونچھیں اس کے منہ کو بند کر رہی ہیں، اور مدتوں شاید اس کو نہانے کی بھی نوبت نہ آئے، اور کوئی ہے تو اپنا ہاتھ اوپر کر کے سکھا رہا ہے، تو کوئی ایک پیر پر کھڑا ہو رہا ہے، تو کوئی اپنا آدھا جسم کسی گڈھے میں دبا رہا ہے۔ ایسی حرکتیں کہ انسانی فطرت ماتم کرتی رہے اور انسان اپنے کو کوستا رہے، اور جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے بس وہ یہ سمجھیں کہ وہ گناہ کی علامت ہیں، گناہ کا سرچشمہ ہیں، گناہ کا کنواں ہیں، کچھ بھی کہیے، یہ ان کی حیثیت دنیا کے مذاہب میں رہی ہے، اور دنیا کی جو جھوٹی تہذیبیں رہی ہیں انہوں نے اس کا استحصال کیا، بدترین استحصال۔ رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر ہو، جاہلیت کا پورا دور عورتوں کے استحصال پر مبنی رہا ہے۔ حضرت نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بحیثیت نبی اور پیغمبر کے اسی لیے آئے کہ ظلم سے لڑیں، انصاف کا راستہ بتائیں، عدل قائم کریں، ہمواری پیدا کریں، خوشگوار زندگی کا سلیقہ بتائیں، عورتوں کو عزت دیں، بچوں کی معصومیت کا تحفظ کریں، بوڑھوں کی تکریم و تعظیم کروائیں، ساتھیوں کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلق قائم کروائیں۔ یہی اصل انقلاب محمدی ہے۔ اب جو لوگ اپنی نسبت حضور پاک علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں اور عورتوں کو ظلم کرتے ہیں، بچوں کا استحصال کرتے ہیں، بوڑھوں کی بے تعظیمی کرتے ہیں، یہ مردود، منحوس، خبیث اسلام کے چہرے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ یہ مسلمان نہ ہوتے تو بہتر ہوتا۔ ایسے مجرموں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھے ہی تھے اس لیے کہ ظلم کا خاتمہ کریں۔ ایک ایسی امت کو آپ نے کھڑا کیا جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ حق بتاؤ، حق کی دعوت دو، برائی بتاؤ، برائی سے روکو، اور یہ کام سب کے ساتھ کرو، ہر ملک میں کرو، ہر چپے پہ کرو، ہر خطے میں کرو۔ جہاں بھی کچھ ظالم حکومتیں ہوں، ظالم چودراہٹیں ہوں، ظالم اجارہ دار ہوں، ظالم ٹھیکیدار ہوں، انہیں راستے سے ہٹاؤ۔ یہ وہ مشن تھا جو آخری نبی لے کر آئے، اور ہر نبی اپنے دور میں یہی بات کہتا تھا، لیکن ہر نبی کا دائرہ محدود تھا، وقت محدود، میدان عمل محدود۔ اب سورہ بقرہ وہ سورہ ہے جو پورے مدنی دور میں اترتی رہی، 10 سال کا عرصہ لگا ہے اس سورہ پاک کے نزول میں، اور یہ وہ سورہ ہے جس نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ایک کانسٹیٹیوشن دیا ہے، دستور دیا ہے، زندگی کا قانون دیے ہیں، اور قوانین عبادات کے بھی دیے ہیں، اور معاشرت کے بھی دیے ہیں، اور معاملات کے بھی دیے ہیں۔ تو معاشرتی قوانین کا یہ ایک خاکہ ہے۔ اب اسی خاکے میں پھر رنگ بھرا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے اجمال کے ساتھ کہی، اختصار کے ساتھ کہی، اسی بات کی تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو جو ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ایک عنوان ہوتا ہے کتاب النکاح، اس کا مطلب صرف نکاح نہیں ہوتا ہے کہ صاحب
کسی جگہ نکاح منعقد ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے فیملی لائف. اس کا مطلب ہوا کہ اسلامک سوشالوجی کا ایک چیپٹر. اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج کہیں پر اسلامک سوشالوجی نہیں پڑھائی جا رہی ہے. مدرسوں میں تو پڑھایا جا رہا ہے کتاب النکاح کے عنوان سے، لیکن اس اسکولوں میں جو سوشالوجی پڑھائی جا رہی ہے اس کا تعلق یا یورپ سے ہے یا اس دور کے انڈیا سے. مثلا اگر انڈیا میں پڑھائی جا رہی ہے، فرانس میں پڑھائی جا رہی ہے یا کہیں اور پڑھائی جا رہی ہے، تو بس جو دور الحاد تھا کبھی وہ اور اس وقت کے جو دور الحاد ہے دونوں کے ڈانڈے ملا دیے جاتے ہیں، بن جاتی ہے سوشالوجی. پورا جو دور اسلامی دور 1400 سال کا، اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا سوشالوجی کی کتابوں میں، حالانکہ سب سے زیادہ جامع اور مکمل اور ہمگیر اور بہتر نظام وہی پیش کرتا ہے. لیکن یہ وہ موضوع ہے جس کو اوائڈ کرتے ہیں یہ مجرم، یہ خبیث، یہ دہریے، یہ ملحد. اسی لیے ضرورت ہے کہ پورا ایجوکیشنل سسٹم تبدیل کیا جائے، اس کی اوور ہالنگ کی جائے. یہ ذمہ داری تھی مسلمانوں کی، لیکن مسلمان یا تو بہہ گئے اسی رو میں یا اپنے مدرسوں کو وہ پرانی صدیوں کے ماحول میں لے کر چلے گئے. اس کی ذمہ داری ہے علماء پر، اس کی ذمہ داری ہے ذہین طلباء پر کہ اسلامک سوشالوجی کا سبق آج کے تناظر میں وہ تیار کریں اور اس کو کالجوں میں پڑھائیں اور مدرسوں میں بھی اس طرح سوشالوجی پڑھائیں جیسے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، اگرچہ وہاں غلط مضامین پڑھائے جاتے ہیں یا صحیح مضامین ان کو پڑھائے جائیں اس طرح جیسے یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. خانگی زندگی کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ فیملی لائف وجود میں کیسے آتی ہے؟ سب سے پہلے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ فلاں لڑکے کی شادی فلاں لڑکی سے کی جائے، یعنی ایک جوڑا تیار کیا جاتا ہے. اب اس کے اتنے رواجات ہیں، کچھ ہندوؤں کے ہاں، کچھ جینیوں کے ہاں، کچھ بدھسٹوں کے ہاں، کچھ عیسائیوں کے ہاں، کچھ یہودیوں کے ہاں، ایک مجموعہ خرافات، رسومات، اور وہ رسومات ہی پر یقین کرتے ہیں. یعنی قانون کی تفصیلات تو ہے نہیں، لہذا جن کو کسٹمز کہتے ہیں اور ریچولز کہتے ہیں ان پر بس عمل ہوتا ہے. اور یہی گویا ایک خانہ آبادی کا ذریعہ ہے. اسلام چونکہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس نے ایمان کی فکر بھی دی ہے اور صحیح فکر پیدا کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور پہلے جب فکری محاذ پر جنگ جیت لی جاتی ہے تب اس کے بعد پھر فرد کی اصلاح کا پورا خاکہ ہے، پھر معاشرے کی ترتیب ہے، اس کا نظام ہے. اس لیے جب یہ مرحلہ آتا ہے لڑکے اور لڑکی کا رابطہ، ازدواجی رابطہ، تو پہلا سوال اٹھتا ہے لڑکا کون، کیسا، کیا، لڑکی کون، کیسی، کیا. پہلے یہ طے ہونا ضروری ہے. یہ کوئی بکرے بکری کی شادی نہیں ہو رہی، مرغے مرغی کی شادی نہیں ہو رہی، سور سورنی کی شادی نہیں ہو رہی، دو دھڑوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے. یہ دو انسانوں کی، دو شریفوں کی، دو اللہ کے بندوں کی، نبی کے امتیوں کی یہ خانگی زندگی کا وجود اس لیے ہو رہا ہے کہ اچھی اور بہتر نسل کا وجود ہو اور ان کا نشو و نما ہو، معاشرے میں اچھے افراد تیار ہوں، ایک اچھا گھر وجود میں آئے اور گھر سے محلہ وجود میں آئے، محلوں سے ایک سوسائٹی وجود میں آئے اور اس سوسائٹی سے پھر ایک پورا تمدن وجود میں آئے اور تمدن سے پھر ملک وجود میں آئے اور بین الاقوامی صورتحال پیدا ہو. یہ درجہ بدرجہ ایک پورا نظام اور سسٹم ہے. اس لیے اگر لڑکا مومن ہے اور لڑکی مشرک ہے، لڑکا کافر ہے اور لڑکی مومن ہے، یا لڑکا جو ہے بدعتی ہے اور لڑکی جو ہے سنت کی پابند ہے، یا لڑکا بے حیا ہے اور لڑکی با حیا ہے، یا لڑکا فلموں میں جاتا ہے اور لڑکی گھر کی رہنے والی، بے شمار چیزیں. اگر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دونوں کے درمیان ضد والی صورتحال ہے تو پھر انجام اچھا نہیں ہوگا.
پھر ایسی شادیاں دھوم دھڑکے سے ہوتی ہیں، بڑی رسمیں برتی جاتی ہیں، پھر سر گٹول ہوتی ہے، مقدمے بازی ہوتی ہے، گھر ٹوٹتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، گالیاں بکی جاتی ہیں، اور اس کے بعد عورت کو دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر روتے ہیں لوگ، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، نادان، بیوقوف، احمق اور گدھے لوگ پھر روتے ہیں۔ ان گدھوں کو یہ معلوم نہیں کہ تمہاری جو حرکتیں ہیں انہی سے یہ معاشرہ پیدا ہوا ہے۔ تمہیں یہ فکر نہیں اپنی بیٹی کے لیے کہ کماؤ، پیر لڑکا چاہیے، خوب کمائے، اس وقت نگاہیں تمہاری یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ مومن ہے کہ نہیں، شریف ہے کہ نہیں، اچھی عادتیں ہیں کہ نہیں، سنت کا پابند ہے کہ نہیں، یہ نہیں، پیسہ کماؤ، لڑکا چاہیے۔ جن لوگوں کے پاس لڑکیاں ہوتی ہیں اور لڑکیوں کے لیے وہ لڑکے تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس لڑکے کے نہ اخلاق دیکھتے ہیں، نہ ایمان دیکھتے ہیں، صرف پیسے پہ ان کی نگاہ ہوتی ہے، تو یہی پیسہ ان کے گھر کے لیے جہنم بنتا ہے، ان کی زندگی کو تاراج کر دیتا ہے، لوٹ مچتی ہے۔ پھر وہ پیسہ چونکہ لے کے آیا ہے تو وہ مغرور بھی ہوتا ہے، گھمنڈی بھی ہوتا ہے، نہ وہ خسر کی عزت کرتا ہے اور نہ اس کی اہلیہ کی اور لڑکی کی ماں کی عزت کرتا ہے، اور لڑکی کو کوستا ہے، اسے کاٹتا ہے، اس پر اپنی بڑائی چھانٹتا ہے۔ بے شمار بیماریاں اسی مال کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی صرف حسن دیکھ رہا ہے، کوئی صرف خاندان اور حسب دیکھ رہا ہے، کوئی صرف مال دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارے دینی نظام میں اصل دین کو دیکھنا ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ ایک دیندار کی تلاش کرو، لڑکا دیندار ہو، لڑکی دیندار ہو، پیسہ آنی جانی چیز ہے، کل وہ کما لے گا، زمین خالی ہوتی ہے، اسی پہ باغ لگتا ہے، اسی پہ چمن ہوتا ہے، لیکن اگر تم پہلے ہی سے اس کی تلاش میں رہے اور تمہارا جو مرکز توجہ رہا وہ پیسہ رہا تو پھر انجام اچھا ہے۔ اس لیے یہاں پہلی جو دفعہ ہے اس سلسلے کی، پہلی دفعہ، اس دفعہ میں یہ بات فرمائی گئی کہ ایک مشرک، ایک کافر، ایک غیر مومن، ایک منکر، ایک بگڑے ہوئے ماحول کا کتنا ہی اچھا نوجوان ہو، حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، اور نسب بھی بہت اعلیٰ ہو، چنی اور چنا ہو، تو یاد رکھو کہ وہ ایک غلام لڑکے سے جو مومن ہے بہتر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں حقیر ہے، ذلیل ہے۔ اس لیے یہ مت دیکھو، یہ دیکھو پہلے دین ہے کہ نہیں۔ وہ غلام اچھا ہے جو دیندار ہے، اس آزاد سے کہ جو دولت کے نشے میں چوب۔ یہی مسئلہ عورت کا بھی ہے کہ اس کے یہاں بھی صرف پیسہ مت دیکھو، ان کے خاندان میں پیسہ کتنا ہے، جہیز کتنا ملے گا۔ جو لڑکے اور جس لڑکے کے والدین لڑکی کے یہاں پیغام جہیز کی وجہ سے دیتے ہیں، بھنگی ہے، ذلیل ہیں، دنیا کے کتے ہیں، حقیر ہیں۔ شادی جہیز کے لیے نہیں ہوتی، اور اسلامی نظام میں لڑکی والوں پر کوئی خرچ نہیں رکھا گیا ہے، نہ جہیز کا نہ دعوت کا۔ یہ دعوت جو عورتوں کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف سے کی جاتی ہے، یہ محض فیشن ہے، مظاہرہ ہے، دکھاوا ہے، نمائش ہے، اور ایک عذاب ہے جو لڑکی والوں پر ڈالا جاتا ہے، اور وہ دباؤ میں، معاشرے کے دباؤ میں اسے قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دولت مند آدمی اپنی دولت خرچ کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن اللہ میاں کو دولت مند کی دولت نہیں چاہیے، سنت چاہیے۔ تو لڑکی والوں کے ہاں جو ان کا نکاح ہو بغیر پیسے کے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، گھر والے اس کے لیے کچھ انتظام کریں تو وہ بھی پریشر میں نہیں کہ اتنے کپڑے بنانے ہی ہیں، اتنے زیور لانا ہی ہے، اتنا کرنا ہی ہے، یعنی جیسے کوئی چڑھا ہوا ہو، یعنی معاشرے کی مانگ کے دباؤ میں اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی اچھا نہیں کر رہے۔ جب بھی اس موضوع پر بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا کریں، پھر لڑکی بیٹھی رہے گی، شادی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ ظالمانہ معاشرہ ہے، یہ مجرمانہ معاشرہ ہے، اس نے اس درجے تک پہنچا دیا۔ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو شرابیوں کو بیچ میں اور یہ کہے کہ بھائی شراب پینی پڑتی ہے، اگر نہ پیے ان کے ساتھ شراب تو یہی بات نہیں ہے۔ اور جو مردار کھا رہے ہیں اور سور کا گوشت کھا رہے ہیں، ان کے پاس آتے جاتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کریں، یہ سور کا گوشت کھانا ہی پڑتا ہے کیونکہ اب یہ لوگ تو وہی کھاتے ہیں، انہیں کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ویسے ہی جواب ہے کہ کیا کریں صاحب، شادی کیسے ہو؟ حرام ہوتی ہے ایسی شادی،
اس سے بہتر ہے کہ صاحب شادی نہ ہو، عمر بھر گھر پہ بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو جہنم کی طرف لے جائیں۔ یہ خبیث، یہ مجرم کوئی ہو، فلم باز اور سینما باز جس کو آپ اپنی لڑکی دے دیں، نماز پڑھتی تھی گھر میں اور دیندار تھی، اور اب اس کو فلم میں لے جائے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب کون سا مقدمہ آپ اس پر کریں گے؟ تو ایمانیات اصل ہے۔ اس لیے پہلی شرط خانگی زندگی کے آغاز کے لیے اور فیملی لائف کے آغاز کے لیے اور اسلامک سوشالوجی کے آغاز کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان دیکھا جائے، اخلاق دیکھے جائے۔ ایمان و اخلاق کے بعد پھر دیکھ لیجئے، آپ نسب بھی دیکھ لیجئے، حسب بھی دیکھ لیجئے، مال بھی دیکھ لیجئے، ایک حد تک معتدل انداز سے ٹھیک ہے، لیکن اس کو بائی پاس کر کے اسے دیکھنے والے مجرم ہیں، خطا کار ہیں۔ پھر لوگ جو سوالات کرتے تھے معاشرے میں طرح طرح کی، اس معاملے میں بھی بڑی زیادتیاں تھیں، کہیں لاپرواہیاں اور کہیں تشدد کے، ماہواری کے ایام میں عورت کے ساتھ مرد و زن کے تعلقات کیا ہوں گے۔ تو اسلام چونکہ اعتدال کا داعی ہے، اس نے بتا دیا کہ اس دوران زن و شوق کے جو خاص تعلقات ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور باقی وہ ذاتیاں نہیں ہوں گی جو یہودیوں کیا ہوتی تھی کہ اس کو اچھوت بنا دیا جاتا تھا، اس کی کھٹیا الگ کر دی گئی، اس کو کھانا الگ دیا جا رہا ہے، یا ہاتھ بھی اس میں نہ لگے ورنہ نجاست۔ یہ سب بدماش، شریعت کے ساتھ مذاق کرنے والے مجرم کٹھ ملا، یہودیوں کے کٹھ ملا، ایسے ہمارے یہاں بھی بہت سے کٹھ ملا دوسرے مسائل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک معتدل طریقہ بتایا گیا کہ طہارت کے ایام میں زن و شوق کے جو خصوصی تعلقات وہ ہوں، لیکن نجاست کے ایام میں نہ ہوں، ایک بات ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی فرمائی گئی کہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ شادی محض شہوت پرستی کے لیے نہیں، یہ تو ان لوگوں کا عمل ہے جو فحاش، عیاش، بدماش، مجرم، خطاکار، زناکار ہے، یہ ان کے سوچ ہے۔ شادی ایک عمر بھر کی ذمہ داری ہے، یہاں صرف انسان کی جنسی خواہش کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں خرچوں کا مسئلہ ہے، یہاں اولاد کی پیدائش کا مسئلہ ہے، ان کی تربیت کا مسئلہ ہے، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، گھر کے انتظامات کا مسئلہ ہے، دینی ماحول کا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے۔ کتنے بکھیڑے ہیں جن کو انسان اپنے ذمہ لیتا ہے۔ تو نسل کے وجود میں آنے، نسل کی بہتر تربیت ہونے، نسل کی اچھی ترقی و نشو و نما ہونے کا ذہن میں خیال جاگزی رہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب کہیں پر چلے گئے بدکاری کے لیے کسی کوٹے پر اور کسی طائفہ کے پاس اور کسی بدکار کے پاس۔ یہ جو ماحول بنا رکھا گیا پہلے تھا جاہلیت میں، اور آج کی جاہلیت میں خوب فیشن کے ساتھ مزین بنایا گیا ہے۔ جو ہوٹل بھی ہے 5 اسٹار اور 7 اسٹار، وہاں بدکاری کے، عیاشی کے، بدماشی کے سارے انتظامات ہیں، فیسیں ان کی طے ہیں۔ یہ مجرمانہ معاشرہ ہے، گندا، بندروں کا، سوروں کا معاشرہ ہے، جو اس وقت جس نے بدکاری کے لیے باقاعدہ ادارے قائم کر رکھے ہیں، سرکار کی طرف سے لائسنس ملتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسری جاہلیت ہے، اور بہت سی جاہلیتیں گزری ہیں اور بہت سے رنگ رنگ کی ہیں، لیکن یہ 21ویں 20ویں 21ویں صدی کے وہ بدترین جہنمی جاہلیت ہے جس پر ابلیس پیخانہ کرتا ہے اور شیطان مودتا ہے، یہ وہ جاہلیت ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک رواج تھا جاہلیت کے زمانے میں، بہت سے جیسے رواج تھے کہ ایک مسئلہ آپ لوگوں نے خلاصہ تراویح میں سنا تھا کہ بیوی کو الگ کرنا ہے بالکل، تو کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کی بھیڑ کی طرح ہے۔ وہ لڑ، جاہل، بدو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حرکت اور تھی جاہلیت کی کہ قسم کھا لی میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، طلاق کا لفظ نہیں بولا ہے، بس قسم کھا لی۔ اس کو ایلا کہا جاتا تھا، ایلا یعنی قسم تعلق توڑنے کی۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، اور عورتیں بیچاری مظلوم ہوتی تھی، گھر میں ہیں بھی اور نہیں ہیں، نہ مطلقہ ہے نہ معلقہ ہے، بس ایک عجیب صورتحال بناتے تھے، کیونکہ صاحب انہی کے ہاتھ میں بات دو، جو چاہے عورت کے ساتھ معاملہ کرے۔
یہ وہ جابرانہ نظام تھا جس کی کمر توڑ دی اسلام نے کہ مجرموں تمہیں آقا کس نے بنایا ہے؟ قسمیں کھا کر یہ حرکت کرتے تھے. اب اللہ کی طرف سے ہدایت فرمائی کہ قسم کا کفارہ دو، قسم کا کفارہ دو، اور 4 مہینے کی زیادہ سے زیادہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے. تمہیں طلاق دینا ہے تو طلاق دو، رکھنا ہے تو رکھو عزت کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہ تم 5 مہینہ گزر گئے، 6 گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، ایسی طرح لٹکا رکھا ہے، ظلم کر رہے ہو. بہت سے بہت جو مدت دی گئی، 4 مہینے کی مدت دی جا رہی کہ اس حالت میں کہ اگر کوئی شخص الگ ہوا تو بس پھر وہ اتنے اس سے زیادہ مدت تک الگ نہیں رہ سکتا، یا تو اسے رجوع کرنا پڑے گا یا صاف طلاق دینی پڑے گی. اگر طلاق بھی نہیں دیتا، رجوع نہیں کرتا تو کورٹ میں جائے گا مسئلہ اور پھر قاضی فیصلہ کرے. اور بہت سے لوگ ہیں جو قسم کھاتے ہیں، قسم تو اللہ کی کھائی جاتی ہے، قسم کھاتے ہیں برے کاموں کے لیے. خدا کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں. ارے کیوں نہیں کرو گے؟ کوئی شرعی وجہ ہے یا بغیر کسی شرعی وجہ کے؟ خدا کی قسم میں تیری دہلیز میں نہیں آؤں گا، خدا کی قسم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا. ارے گدھے، جاہل کیوں نہیں پڑھے گا؟ وجہ تو بتا دے. کوئی شرعی وجہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن شرعی وجہ نہیں ہے تو قسم کھاتا ہے، یعنی اچھے کاموں کے خلاف قسم کھاتا ہے وہ مجرم. تو اللہ فرماتا ہے کہ بیکار کی قسموں کی تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن جو باقاعدہ بالقصد اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں ان کو اپنی قسمیں توڑ دینا چاہیے. اسی میں ان کی عافیت ہے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ اتنے پٹیں گے، اتنے دھنے جائیں گے کہ دماغ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے یہ جاہلیت کے مذاق ختم کر دو. اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بھائی وہ اپنے جو ایام ماہواری ہیں وہ 3 مرتبہ گزر جائیں. جن حضرات کے یہ ہے کہ جو پاکی کے ایام وہ 3 مرتبہ گزر جائیں، اور اگر وہ اس دور میں عورت نہیں ہے تو 3 مہینے گزر جائیں. یہ ایک ضابطہ بتایا گیا، اور اس ضابطے کو اس لیے متعین کیا گیا کہ یہ نہ ہو کہ عدت کی مدت لمبی کی جا رہی ہے، اس کی جان پر ایک مصیبت ڈال رکھی ہے، نہ وہ مزوجہ ہے نہ مطلقہ ہے، اور بس پڑی ہوئی ہے. تو ہر چیز کے لیے ایک مدت ہونی چاہیے، اس میں حل ہونا چاہیے مسئلے. نہیں 2 آدمیوں کے بیچ میں حل ہو پا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، عورت جائے گی کسی اور جگہ شادی کر لے گی عدت کے بعد، مرد جہاں چاہے گا وہ اپنی شادی کر لے گا. یعنی ایک انتخاب قابل قبول نہیں ہوا، پسند نہیں آیا اور تعلقات بہتر نہیں ہو سکے تو اب راستے مسدود نہیں. یہ نہیں کہ اس کو زہر کھلا کے مار دیا جائے یا پھندا ڈال کے مار دیا جائے. جب طلاق روک دی جاتی تو یہ ہوتا ہے. اور ہمارے ملک میں تو بے شمار دلہنوں کو جلایا گیا، مارا گیا. ہندو مذہب میں طلاق نہیں تھی، لینی پڑی، دوسرے قوانین سے طلاق داخل کرنی پڑی، کیونکہ اس کو اگر روک دیا جائے گا تو پھر قتل کی وارداتیں ہوں گی، زہر کھلایا جائے گا، جلا کے مار دیا جائے گا، طرح طرح کی حرکتیں کی جائیں گی، انسان تمام درندوں کو پار کر لے گا. اس لیے طلاق ایک مجبوری ہے لیکن ایک حل ہے، اور اس کو اسلام نے شریفانہ حل کیسے بنایا ہے اس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی. ابھی اس وقت جہاں تک بات پہنچی وہ مسئلہ ایلا تھا، جو طلاقی کی طرح کی بات تھی، لیکن اس میں کوئی مدت طے شدہ نہیں تھی. تو مدت طے بتا دی گئی کہ بس 4 مہینے تک ایلا کا اثر ہو سکتا ہے، اس کے بعد طلاق کے ذریعے سے فیصلہ کرنا ہے اور ساتھ رکھنا ہے تو 4 مہینے کے اندر ارادہ بدل دینا ہے اور ساتھ رہنے کا فیصلہ کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.